السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ایک شعر پر تحقیق ہوگی، آیا کہ وہ شعر ڈاکٹر اقبال صاحب کا ہے یا کسی دوسرے کا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ شعر کفر ہے یا صحیح ہے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کو کافر کہا گیا ہے۔ وہ شعر یہ ہے: ہم ہیں وحدت پرست واحد خدا ہمارا، ہم ہیں وحدت پرست واحد خدا ہمارا، ہم کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا۔ یہ شعر ہے۔ اس شعر پہ یہ تحقیق ہوگی کہ یہ شعر کس کا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ شعر ڈاکٹر اقبال صاحب کا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ شعر کسی اور کا ہے، ڈاکٹر اقبال صاحب کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال صاحب کا شعر ہے تو وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس کا ردیف ان اشعار سے ملتا جلتا ہے جو مشہور زمانہ ہیں، مثلا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اور ایک دوسرا کلام ہے: چین و عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ ڈاکٹر اقبال صاحب کے پورے دونوں کلام ہیں۔ ان کلام میں جو ردیف ہے ہمارا، اسی طریقے سے اس میں ہے کہ کافر خدا ہمارا۔ تو بہت سے لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال صاحب کا ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اقبال صاحب کا شعر ہے یا نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر کا آخری ٹکڑا ہے: ہم کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا۔ اور یہ شعر صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے معنی کیا ہے، کیونکہ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کو کافر کہا گیا ہے۔ تو آئیے اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ جب ہم نے اس کی تحقیق شروع کی تو محققین فرماتے ہیں کہ یہ شعر ڈاکٹر اقبال صاحب کا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کا دیوان ہے شکوہ، جواب شکوہ، اس میں کہیں بھی اس شعر کو جگہ نہیں دی گئی ہے۔ اگر ڈاکٹر اقبال صاحب کا یہ شعر ہوتا تو دیوانوں میں لکھا ہوا ہوتا، اور بھی جن کتابوں میں ڈاکٹر اقبال صاحب کے بارے میں لکھا گیا ہے، ڈاکٹر اقبال صاحب کی شاعری کے کمال کو بیان کیا گیا ہے، ڈاکٹر اقبال صاحب کی شاعری کو ذکر کیا گیا ہے، وہاں بھی کہیں اس شعر کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور بھی بہت سی جگہیں تلاش کیں لیکن کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہو سکا تحقیق کے ساتھ کہ یہ شعر ڈاکٹر اقبال صاحب کا ہے، بلکہ بعض محققین فرماتے ہیں یہ شعر کسی دوسرے شاعر کا ہے اور اس کو موسوم کر دیا گیا ہے ڈاکٹر اقبال صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کے شعروں سے ملتا جلتا شعر ہے: سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، ہم کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا۔ تو اس طریقے سے موسوم کر دیا گیا ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال صاحب کا یہ شعر نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے اس میں کہ یہ شعر ڈاکٹر اقبال صاحب کا تو نہیں ہے، لیکن اس شعر کا مطلب کیا ہے۔ یہ شعر ڈاکٹر اقبال صاحب کا نہیں ہے، یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کو کافر کہا گیا ہے، کافر خدا ہمارا۔ جب اس شعر کا ہم نے باطنی ترجمہ دیکھا اور اس کا خلاصہ دیکھا، کیونکہ شعر و شاعری کا مطلب سمجھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور ہر آدمی شعر و شاعری کے مطلب کو نہیں سمجھ سکتا۔ شاعر نے کیا مراد لی ہے، شاعر کا کیا مقصد ہے، وہ ہر آدمی نہیں جان سکتا۔ تو اس میں ہے: ہم ہیں وحدت پرست واحد خدا ہمارا۔ وحدت کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ واحد خدا ہمارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے۔ اور دوسرا مصرع ہے: ہم کافروں کے کافر۔ جو لوگ ہمارا انکار کرتے ہیں، ہمارے مذہب کا انکار کرتے ہیں، ہمارے خدا کا انکار کرتے ہیں، ہمارے رسول کا انکار کرتے ہیں، تو ہم لوگ بھی ان کا انکار کرتے ہیں۔ کافر خدا ہمارا، جو لوگ ہمارے خدا کا انکار کرتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو نہیں مانتا ہے، اللہ بھی ان کا انکار کرتا ہے۔ تو پورا ترجمہ یہ ہوا مطلب شعر کا کہ ہم وحدت پرست ہیں، اللہ ہمارا ایک ہے، ہم ان لوگوں کا انکار کرتے ہیں جو لوگ ہمارے اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور ہمارا اللہ بھی ان کا انکار کرتا ہے۔ اس شعر کا یہ مطلب ہے۔
تو یہاں پر جو کافر کا جملہ استعمال کیا گیا ہے وہ کافر بمعنی انکار کرنے والا، منکر۔ فتوے کی روشنی میں اس شعر کی وضاحت ملاحظہ کریں۔ سوال پوچھا گیا، مذکورہ شعر ڈاکٹر اقبال مرحوم کی طرف منسوب تو ہے اور ان کے نام سے مشہور بھی ہے، لیکن تحقیق کے مطابق یہ شعر ان کا نہیں۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم کے اشعار کے مجموعوں کلیات اقبال وغیرہ میں بھی موجود نہیں ہے۔ نیز بعض محققین نے ڈاکٹر اقبال مرحوم کی طرف اس کی نسبت کو رد کیا ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ اس کی نسبت نہیں کر سکتے، یہ شعر ڈاکٹر اقبال صاحب کا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہ تو ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنایا اور نہ ہی کسی حوالہ یا اقتباس سے اس کا ڈاکٹر اقبال مرحوم سے منسوب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے کہنے والے کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ شعر کس نے کہا ہے۔ بظاہر کسی نے ڈاکٹر اقبال مرحوم کے اس شعر چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اس کے ردیف پر یہ شعر کہہ کر اس کو ڈاکٹر اقبال مرحوم کی طرف منسوب کر دیا۔ بہرحال یہ شعر جس کا بھی ہو، اس کا صحیح مطلب یہ ہے کیا؟ ملاحظہ کریں، پہلے مصرے میں توحید، بعض لوگ اس کو دو طریقے سے پڑھتے ہیں، توحید ہستی ہیں ہم، واحد خدا ہمارا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم وحدت پرست، واحد خدا ہمارا، مطلب ایک ہی ہے۔ تو توحید ہستی ہیں ہم، واحد خدا ہمارا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی مسلمان ایک قوم ہے جس کی بنیاد کلمہ پر ہے۔ اس رشتے نے رنگ و نسل کے امتیاز کو مٹا کر ہمیں ایک قوم بنا دیا ہے جس کا خدا ایک ہے، اور دوسری غیر مسلم اقوام کی طرح ہمارے کئی خدا نہیں۔ اور دوسرا مصرع ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا کا صحیح مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کافر بمعنی منکر ہو، یعنی انکار کرنے والا، مطلب ہوگا کہ ہم اصطلاحی کافروں یعنی توحید کا انکار کرنے والوں کے منکر، انکار کرنے والے ہیں، یعنی ان کے افکار و نظریات کو ہم نہیں مانتے بلکہ اس کے مخالف ہیں، اور ہمارا خدا اللہ تعالیٰ بھی ان کافروں کا منکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی کافروں کے افکار و نظریات کے درست ہونے کا انکار کرتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے۔ البتہ مذکورہ شعر کے ظاہری الفاظ سے اس کا معنی سمجھ میں آنا عام انسان کے لیے مشکل ہے، اور اس سے غلط فہمی، غلط معنی کا وہم پیدا ہوتا ہے، اس لیے عوام کے سامنے اس شعر کو پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ یعنی یہ شعر ڈاکٹر اقبال صاحب کا نہیں ہے اور اس کے جو ظاہر معنی ہے وہ معنی مراد نہیں ہے، لہٰذا اس شعر کو عوام الناس کے سامنے نہ پڑھا جائے، کیونکہ عوام الناس اس سے غلط اثر لے لیں گے۔ ٹھیک یہ نکل کر کے آ گئی کہ یہ شعر ڈاکٹر اقبال کا نہیں ہے، ڈاکٹر اقبال کے اشعار کے ردیف کے طرز پہ اس کو لکھا گیا ہے، اس کا لکھنے والے کا نام کسی کو نہیں پتہ ہے، اور اس کے معنی یہی ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ ہمارا ایک ہے، اور اللہ بھی اس کا انکار کرتا ہے۔ اب وہ لوگ بھی جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا انکار کرتا ہے۔ اگر اس شعر کی تحقیق کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو یا معنی بتانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔